فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں سے بات آئی تھی کہ بھائی شریعت پہ چلنا فرض ہے، ہاں، لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کیا کرو. بعض احکام شریعت کے ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود حرام نہیں ہوتے، کسی حکمت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جن کو حرام لغیرہ ہی کہا جاتا ہے، تو وہ بحالت مجبوری جائز ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حرام لعینہ ہی ہوتے ہیں، جیسے شراب حرام لعینہ ہی ہے، وہ بالکل جائز نہیں ہے. زنا حرام لعینہ ہی ہے. لعینہ کا مطلب وہ خود ہی حرام ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں، وہ ویسے ہی حرام ہے، چاہے اس میں کتنے فائدے ہوں پھر بھی وہ حرام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ داڑھی کٹانا یہ حرام لعینہ ہی ہے، وجہ سے نہیں، بس یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ بہرحال ناجائز ہے. معذرت جن کی داڑھی نہیں ہے بھائی، میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ تو ہے نا، نماز چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. تو رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بھی فرض لعینہ ہی ہے، صحیح ہے نا، یہ لازمی ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو کسی وجہ سے ہیں، وہ وجہ ہوگی تو وہ ہوں گے، وہ وجہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو ان کی ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے، تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کیا کریں. بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اپنی طرف سے وہ چیزوں کے ناجائز، جیسے میں نے مثال دی تھی، ایک آدمی کمپیوٹر کا کاروبار کر رہا ہے، تو اس نے دوسرے نے جا کے فتویٰ دیا یہ کمپیوٹر کا کاروبار حرام ہے. میں نے کہا آپ مفتی ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں مفتیوں کو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے یہ کاروبار حرام ہے؟ اس نے کہا قرآن میں صاف آتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. تو اس نے کہا یہ جو کمپیوٹر ہے نا، اس کا زیادہ تر استعمال گناہوں میں ہو رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس میں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، موبائل کا بھی یہی ہے. اور پھر آج کل کے مولوی ایسے ہو گئے ہیں، حلال کر دیا ہر چیز کو اپنے فائدے، اپنے خود بڑے بڑے موبائل رکھے ہوتے ہیں نا، اس لیے ڈرامے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو اسلحہ کا کاروبار ہے یہ بھی حرام ہے. بہت سارے لوگ اس بندوق سے کیا کرتے ہیں؟ قتل بھی کرتے ہیں. چاقو کا کاروبار بھی کیا ہونا چاہیے؟ چھری تیز کر کے دینا بھی، ہو سکتا ہے وہ مرغی کے بجائے کسی انسان کی گردن کاٹنے جا رہا ہو. تو علماء نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ کسی چیز کی ساخت ایسی ہے کہ وہ حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتی، تو اس کو بیچنا حرام ہے. لیکن ایک چیز کی ساخت ایسی ہے جو دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو بیچنا حرام میں تعاون نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس کا حرام میں استعمال کرنا وہ اس کا اپنا عمل ہے. بہت مشکل بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا. تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ خود سے فیصلے نہ کر لیا کریں، کیونکہ بعض دفعہ انسان اس سے خود سے. اب ایک صاحب نے کیا سنا، وہ کہیں تحقیق پڑھی کہ نیسلے کمپنی کی جو پانی بیچ رہی ہے اس میں پتہ نہیں کیا، انہوں نے تحقیق پڑھی کہ وہ اولاد کے جرثومے ختم کیے جا رہے ہیں، اسے پینے سے اولاد نہیں ہوتی، یہودیوں کی دجال آ رہا ہے. وہ سب ملا کے نا ایک انہوں نے وہ دجال کی جال کی سازش، اور وہ نیسلے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو پانی آ رہا ہے اس میں یہ، اور پولیو کے قطرے اور پتہ نہیں کیا بنا کے نا وہ پڑھ کے پاگل ہو گئے بالکل ہی. اب ان کا اپنا پانی کا بڑا بہترین پلانٹ تھا، وہ پلانٹ انہوں نے کیا کر دیا؟ بند، کہ یہ پانی تو لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور روڈ پہ آ گئے. کافی دن کے بعد ملے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے میرا تو سارا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ ہم نے سنا تھا اس پانی میں کیا ہے؟ نقصان دہ، اور ہم نقصان دہ چیز لوگوں کو پلا رہے ہیں، تو یہ تو حرام ہے. میں نے کہا لوگ گٹکے کھلا رہے ہیں خیر گٹکے تو جائز نہیں ہے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے، پانی میں نقصان کا مطلب، جو اگر یہ نقصان دہ پانی ہے بھی، اول تو یہ اولاد ختم ہونا یہ سب چیزیں تو کہیں ثابت نہیں ہے، کوئی اس کی رپورٹ تو ہے نہیں، ہو کسی ڈاکٹر نے پیش کی ہو تو دوسرے ڈاکٹر اس کی نفی بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بند کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پوچھ تو لیتے کہ یہ کاروبار جائز بھی. کوئی بھی مفتی اس کاروبار کو ناجائز بولو بھائی نہیں کہتا. بعض چیزوں کا جو نقصان ہوتا ہے نا، وہ نقصان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد جا کے اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے فائدے فوری ہوتے ہیں. مثلاً کسی کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دی، یہ اصل فائدہ ہے جو کمپنیوں کے پانی سے مقصد ہے. اب اس میں منرلز چونکہ کم ہیں،
اس میں جو دھاتیں ہونی چاہیے وہ کم ہیں, لہذا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا دوسرا پانی ہوتا ہے. تو اس طاقت کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ بال سفید ہونا اور یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں, جو تحقیق ہے واللہ عالم, جو لوگ کہتے ہیں واللہ عالم. تو اس بیس پہ وہ ناجائز تھوڑی ہو جائے گا, کیونکہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے. فقہی لحاظ سے نہیں کہیں گے ہم, یہ کہیں گے یہ پانی کیا کر رہا ہے, لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے. اگر بیماریاں پھیلا رہے ہیں تو وہ اس میں وائٹامنز یا جو بھی منرلز ہیں اس کی کمی ہے, تو وہ فقہی لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے کہ جو اس کے فائدے ہونے چاہیے تھے وہ فائدے نہیں ہو رہے. تو کسی کو کم فائدہ پہنچانا یہ حرام تھوڑی ہے. کیا ہو گیا بھائی, کوئی کسی کو پورا فائدہ پہنچاتا ہے, کوئی کسی کو کم فائدہ. اب مثال کے طور پر ایک آدمی بغیر نمک کے روٹی بیچنا شروع کر دے تو نمکیات کی کمی ہو جائے گی نا آپ میں, تو کیا وہ روٹی بیچنا حرام ہو جائے گا کہ نمک کے بغیر والی روٹی کھلا کے لوگوں کو کیا کر رہا ہے, بیمار. ہاں, اور روٹی میں زہر ڈال کے کھلائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ, تو وہ نمک کی کمی سے جو بیماری آ رہی ہے تو اس بیماری کی نسبت اس روٹی والے کی طرف فقہی لحاظ سے نہیں ہوگی جو بغیر نمک والی روٹی لوگوں کو کھلا رہا ہے. وہ کہے گا نمک الگ سے کھا لے, میں نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو لڑکیوں کے آج کل کپڑے بےہودہ قسم کے بک رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ ان کی آمدن سب کیا ہے, حرام. میں نے کہا پورا طارق روڈ کو آگ لگا دو. پھر کہہ رہے ہیں بےہودگی پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا یہ بےہودگی نہیں پھیلا رہے, یہ بےہودگی کم کر رہے ہیں تھوڑی سی. عورت کی ذمہ داری ہے جتنی انہوں نے کم کر دی نا, جو جتنی رہ گئی ہے وہ بھی کم, اتنی اور بھی کم کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. مثال کے طور پر ہاف سلیوز کرتے انہوں نے بنا کے لڑکیوں کو بیچے. اب انہوں نے اگر وہ یہ بھی نہ بناتے تو پورا جسم کھلا ہوتا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ باقی تو ہم نے ڈھانپ لیا ہے, بازو اب تم ڈھانپو کسی طریقے سے. نہیں آ رہی سمجھ میں. تو ان کی طرف نسبت ہوگی جسم ڈھانپنے کی, جو کھلا رہ گیا تو اس نے یہ تھوڑی پابندی لگائی ہے کہ یہ کپڑا پہن کر آپ کو مزید چادر اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ اس کی اپنی ہیڈک ہے. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. تو میں صرف یہ مثالوں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کاروبار کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے, تنخواہ کس کی حرام ہے, پروفٹ کس کا حرام ہے, یہ کس پہ چھوڑے بھائی, یہ مفتیوں کا کام ہے. اس میں خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں کہ دیکھو خواتین کے کیسے بےہودہ کپڑے بیچ رہے ہیں, یہ سب ناجائز کما رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تمیز والے کپڑے بیچا کرو, فل آستین کے بیچا کرو, ترغیب دی جائے گی. مگر آمدن کا حلال یا حرام ہونا یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے.